میں ہے ٹوٹے میں ہی، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس سے نتائج کیا نکالے؟ میں نے 4۔ اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں، کامیابی ان 4 چیزوں سے نہیں، کامیابی ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ میں نے ایچسن کالج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی اسکول کے میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے، یہ فرسٹ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے، یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے۔ 33% نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے، ہاں 60% لے لو گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گی۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ 33% کی ہے کہ یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے، اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں۔ نمبر 3، جب 4 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط، تو کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے، قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ کیا فرمایا؟ کیا حکم دیا گیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا 4 چیزیں لازم ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساقط کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے، اللہ کا ذمہ ختم ہوا۔ اللہ نے نجات کا وعدہ کیا 4 شرطوں کے ساتھ، آپ کو یہ کم کر دیجئے، اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا۔ اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی اصطلاح لیں گے؟ تلک امانیہم، اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں۔ نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے، انگریزی کا لفظ ہے وشفل تھنکنگ۔ آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامہ پہنا دیتے ہیں، یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نجات کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ دلیل میں نے کیا دی تھی؟ وربیٹم، لفظ بلفظ میں نے نقل کیا، کس کا قول؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ کا۔ فی ہذہ الآیت وعید شدید، اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے۔ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا، گھاٹے کا، ناکامی کا فیصلہ کر دیا۔ الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو یہ 4 شرطیں پوری کریں، وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر۔ فدل ذلک، اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی، یہ دلیل ہے اس بات کے لیے ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے؟ یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، وہ 4تھی بات نوٹ کر لیجئے۔ یہ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اصل میں یہ 4 نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے۔ ایمان صحیح ہوگا، عمل لازماً درست ہوگا۔ وہ ایمان ہی کیا ہوا جو عمل کو درست نہ کرے؟ اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تبھی جب کہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو، کہیں اپنے دل میں چور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا، ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ حق کا علمبردار بن جائے گا، پرچارک بنے گا۔ اور اگر کوئی صاحب سیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹھ نہیں دکھائے گا، جمے گا، ہر چہ باد آباد ماں کشتی درا بنداختے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے، حقیقت میں شے ایک ہی۔ میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں۔
دیکھیے آپ تصور کیجئے کسی شخص کا، کسی انسان کا ہو صاحب سیرت و کردار، کیریکٹر والا آدمی ہو، مرد ہو، بودا نہ ہو، بزدل نہ ہو، کمزور نہ ہو، اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا، پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہ تک پہنچے. بات کیا ہے سمجھنی چاہیے، ہوگی کہ نہیں؟ سرسری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر دے، بات کو سمجھے، حقیقت کی تہ تک پہنچے. نمبر 2، جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے، پھر گھبرائے نہیں. He must face the reality and accept the reality. اگر صاحب کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے. میں سقراط کی مثال دے چکا ہوں، اس نے زہر کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوارا نہیں کیا. تیسری بات یہ ہوگی اس کا اعلان کرے ڈنکے کی چوٹ کے، یہ ہے حقیقت. ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا یہ بزدلی ہے، یہ بوداپن ہے، یہ سیرت و کردار کی بات نہیں. اور آخری بات کیا ہوگی؟ حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے، کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑے، کسی کو ناگوار ہو تو ہو، آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے. اگر انسان صاحب کردار ہے، صاحب سیرت ہے، کیریکٹر والا انسان ہے، مرد ہے وہ واقعتاً، تو یہ چاروں چیزیں لازم ہیں. پہلے حق کو معلوم کرنا، وہ کیا ہے؟ ایمان. اس پوری کائنات کا حق کیا ہے؟ ایمان. اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا. نمبر 2، اس کا پرچار کرنا، اس کا اعلان کرنا. نمبر 3، اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا. 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں. کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا، کچا تھا، جواں مرد نہ تھا، جواں ہمت نہ تھا، صاحب سیرت نہ تھا، صاحب کردار نہ تھا، بودا انسان. یہ ہے سورۃ العصر. دیکھیے آج کی گفتگو کو اب ہم شروع کریں گے. وہ جو 2 درجے معین کیے تھے ایمان کے، کہ ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان. قانونی ایمان کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے جس کا نام اسلام ہے. قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے. اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے لیے اب ذرا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 14 کو اچھی طرح پکا لیں اپنے ذہن میں، جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی. فرمایا قالت الاعراب آمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اعراب جمع ہے اعرابیون کی. اعرابی آپ کو معلوم ہے بدو لوگ، خانہ بدوش لوگ. عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے. یہ تو شہر اب بن رہے ہیں، بہت بڑا شہر آپ نے بنا لیا ابو ظبی اور دبئی، ورنہ یہاں کیا تھا؟ خانہ بدوش قبائل. ہاں مکہ ایک شہر تھا، مدینہ ایک شہر تھا، طائف ایک شہر تھا، چند شہر تھے. باقی اکثر یہاں کون تھے؟ بدو لوگ. ان بدوؤں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، قالت الاعراب آمنا. یہ سب بدوؤں کی بات نہیں ہے. یہاں الف لام جو آیا یہ لام حصر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے. حضور سے فرمایا گیا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ذرا غور کر لیجئے گا. اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شد بد کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا، کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوب کیا ہوگا؟ ما آمنتم، فعل ماضی پر ما لگے گا. لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا فعل مضارع پر لم داخل کر کے ادھر سے نون گرے گا، مضارع ہو جائے گا خفیف. لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو.